ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی مدد سے اسلام کو عزت عطا کرنے والا ہے اور اپنے زور سے کفر کو زیر کرنے والا ہے اور معاملات کو اپنی قدر اور امر سے گھمانے والا ہے، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا واجب تھی ویسی قدر نہ کی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس کے بیش بہا احسان اور بھلائی پر اور پے در پہ اس کے فضل اور خیر پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارے لیے اس کے علاوہ نہ کوئی پالنہار ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا اور آپ کے معاملے کو مکمل کر دیا۔ اللہ کا درود سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی نیک اور معزز آل پر، صاحبان سبقت و خیر اصحاب پر، تابعین پر اور ان پر جو قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد، میں اپنے آپ کو اور تم کو اے لوگو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ جان لو کہ خاموشی کامیابی کے وقت اعتماد ہے، غصے کے وقت طاقت اور کام کے درمیان اس کی تکمیل ہے۔ خاموشی مذاق اڑانے کے وقت برتری ہے، نصیحت کے وقت ادب ہے، غم کے وقت صبر اور احتساب ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں فقیر وہ ہے، وہ نہیں جس کے پاس سونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کرتا ہے، وہ خرابی اور اصلاح کرنے والے کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے اور باطل کو مٹاتا ہے، ان اصلاح کرنے والوں کو بچاتا ہے جو برائی سے روکتے ہیں، اور ہدایت یافتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت میں بڑھاتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ مسلمانوں، زندگی اپنی اصل کمال خوشی اور شان و شوکت میں مال پر منحصر ہوتی ہے۔ مال کے ذریعے ہی انسان کھاتا ہے اور پیتا ہے، پہنتا ہے اور سکونت اختیار کرتا ہے۔ مال سے ہی وہ اپنی غذا، لباس، مکان اور ہتھیار بناتا ہے۔ صحت، سائنس، طاقت، فن تعمیر، آبادکاری اور اقتدار میں مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال اللہ کے بندوں، اللہ کی سنت کا یہ فیصلہ ہے کہ مال ہی زندگی کی بنیاد اور لوگوں کا معاش ہے۔ اللہ نے مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو، اس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزراں کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ چیز اسی سے قائم رہ سکتی ہے جس سے وہ محفوظ اور استوار رہے۔ مال معاش اور عام و خاص مصلحتوں کی بنیاد ہے۔ انہی سب وجہوں سے ہی مال کی حفاظت اللہ کی شریعت کے عظیم مقاصد میں سے ہے اور دین اسلام کی 5 ضروری چیزوں میں سے ہے۔ قرآن کریم میں 80 سے زیادہ بار مال کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کا نام خیر رکھا ہے۔ اللہ عز و شانہ کا فرمان ہے، یہ خیر کی محبت میں بھی بڑا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے، پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے۔ پیارے بھائیوں، مال کی حرمت اور مقام ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، مسلمان کا مال اس کی مرضی کے بغیر لینا حلال نہیں۔ جس شخص نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔
بخاری اور مسلم میں یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مال اپنے بندوں پر انعام کیا ہے اور اسے ثواب اور بھلائی بنایا ہے۔ احسان اور فضل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبانی فرمایا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ بلکہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور تجھے تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، نیک انسان کے لیے نیک مال کتنا ہی اچھا ہے۔ اس حدیث کو احمد نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جو مسلم کی شرط پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کے مال کی طرح کسی مال نے مجھے نفع نہیں پہنچایا۔ اسے احمد اور حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور احمد کی سند شیخین کی شرط پر ہے، اور صحیح حدیث میں ہے، مالدار حضرات اجر لینے میں بازی لے گئے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، متفق علیہ۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت مال کو منظم کرنے، تصرف کرنے، توثیق کرنے، ضبط کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کے تعلق سے آئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ بلند و برتر رب کی اس عظیم نعمت پر غور کرو۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات اور میوہ چارہ اگایا، تمہارے استعمال فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ اللہ عز و جل نے دوسری جگہ فرمایا، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے تہ بتہ ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ اسی طرح قبروں سے نکلنا ہے۔ زمین میں کوشش کر کے اللہ کا فضل تلاش کرنے والوں کو اللہ سبحانہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ مال اور اس کی قدر و منزلت سے متعلق حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کے جامع کلمات ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کا قول ہے، جان لو کہ اللہ سبحانہ نے مال کو قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور مرد، عورت اور بچوں میں سے نادانوں کو دینے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے مال کی تعریف کی ہے، نیک مال نیک آدمی کے لیے کیا ہی اچھا ہے۔ ابن مسیب کا قول ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مال حلال طریقے سے حاصل نہیں کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچے گا، صلہ رحمی کرے گا اور مال کا حق ادا کرے گا۔ ابو اسحاق سبعی کا قول ہے، لوگ مال میں وسعت کو دین کی مدد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ محمد المنقدر کا قول ہے، وہ کتنی ہی اچھی مالداری ہے جو تقوی کی مددگار ہے۔ سفیان ثوری کا قول ہے، ہمارے زمانے میں مال مومن کا ہتھیار ہے۔ یوسف بن اسبات کا قول ہے، جب سے دنیا بنی ہے مال کسی زمانے میں اس زمانے سے زیادہ نفع بخش نہیں تھا۔ مال گھوڑے کی طرح ہے، کسی آدمی کے لیے پردہ ہے اور کسی کے لیے گناہ ہے۔ مسلمانوں، مال کے فوائد میں سے جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ عبادتوں اور طاعتوں کی بنیاد ہے، اسی کے ذریعے حج اور جہاد کی نیکی کا بازار لگتا ہے، اسی سے واجب اور مستحب خرچ ہوتا ہے، اوقاف اور مسجد اور پل وغیرہ کی تعمیر کی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، مال ہی سے اخلاق کریمانہ کا بازار سجتا ہے اور جود و سخا کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، عزتیں بچائی جاتی ہیں، بھائی اور دوست بنتے ہیں، نیکوکار علو مرتبت پر پہنچتے ہیں، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔
مال ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے جنت کے اعلیٰ کمروں تک پہنچا جاتا ہے. اس سیڑھی سے گرنے والا پست سے پستی تک پہنچ جاتا ہے. مال عزت والے کی عزت قائم کرتا ہے. بعض سلف کا قول ہے عزت اچھے کارناموں سے ہوتی ہے اور اچھے کارنامے مال کے ذریعے ہی انجام پذیر ہوتے ہیں. سلف میں سے دوسروں کا قول ہے اے اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں جن کی اصلاح صرف مالداری ہی کر سکتی ہے. مال اللہ کا بندوں کی رضا اسی طرح اس کی ناراضگی کے اسباب میں سے ایک ہے. یہ ابوبکر، عمر، عثمان بن عفان، زبیر اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم ہیں. یہ لوگ بہت زیادہ مالداری کے باوجود جملہ صحابہ کرام کے افضل ترین ہیں اور جن کا اثر دین میں صفہ والوں سے زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو برباد کرنے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انسان کا اپنے وارثین کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ انہیں مفلس چھوڑا جائے، اور فرمایا کہ مالدار اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس سے اس کی قدر و منزلت میں بڑھوتری ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ طلب کیا اور اس کو کفر سے جوڑا. خیر کی دو قسمیں ہیں، ایک آخرت کا خیر جس کی ضد کفر ہے اور دنیا کا خیر جس کی ضد فقر ہے. فقر دنیاوی عذاب کا سبب ہے اور کفر آخرت کے عذاب کا باعث ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالداروں کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنایا ہے اور غریبوں کو زکوٰۃ کو لینے والا بنایا ہے. دونوں ہاتھوں کے درمیان شرعی اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے بھی فرق ہے. دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے برتر بنایا ہے. مال تو اللہ کا ہے اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. انسان کے پاس تو یہ مال امانت کے طور پر ہے اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. جس نے مال کو حلال طریقے سے کمایا تو اس کی وجہ سے اللہ اس میں برکت دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا چار قسم کے افراد کے لیے ہے. ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم دیا اور وہ اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اور جانتا ہے کہ اس میں اللہ کا بھی حق ہے تو اس کا رتبہ سب سے بلند ہے. دنیا روزی روٹی کو چھوڑ کر صرف آخرت کے لیے تگ و دو کرنے پر ہی منحصر نہیں ہے بلکہ روزی روٹی آخرت کا ذریعہ اور اس کی مددگار ہے. دنیا آخرت کی کھیتی اور اس تک لے جانے والی ہے. ابو سلیمان دارانی کا قول ہے ہمارے نزدیک عبادت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے پاؤں کو عبادت میں جماؤ اور دوسرا تمہاری روزی روٹی کا انتظام کرے، بلکہ پہلے تم اپنی روزی روٹی کا انتظام کرو پھر عبادت کرو. مال دین و دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. بھائیو، مال کے لیے انسان کی محبت فطری محبت ہے. اس کے بعد اللہ کے بندوں، مال کی حفاظت کے اسباب میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی ہے، یعنی زکوٰۃ، صدقات، احسان کی مختلف صورتیں، صلہ رحمی، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی خبر گیری ہے اور اسراف و تنگی سے بچتے ہوئے میانہ روی کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. صحیح حدیث میں ہے مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا. اس حدیث کو امام مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. حفاظت کے اسباب میں سے اللہ کے بندوں حرام کھانے سے بچنا ہے اور حرام کے راستوں جیسے چوری، لوٹ، دھوکہ دہی، رشوت، جعل سازی، غبن، ذخیرہ اندوزی، جوا، جان بوجھ کر ضرر پہنچانا اور بگاڑ پیدا کرنا اور کسی بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے. حدیث میں ہے ہر مسلمان کا خون اور مال اور اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے. مال خون اور عزت سے ملا ہوا ہے. اللہ نے یتیموں اور نابالغوں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے. جس نے ان کے مال کو کھایا گویا اس نے اپنے پیٹ میں آگ ڈالا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو. بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفع پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں، وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے.
ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حکمت سے بندوں کے معاملات کو تدبیر کیا، اپنے فضل سے بھلائی کی راہ دکھائی۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں بے شبہ نعمتوں اور بے شمار آلائشوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر طرح کے ہمسر اور ہم مثل ہونے سے پاک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو سب سے افضل نبی اور بہترین ہدایت والے ہیں۔ اللہ کے درود و سلام اور سلامتی اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، آپ کے آل و اصحاب پر جنہوں نے عزت و شرف بخشی گئی اور درست راستے پر چلے، تابعین پر، ان پر جو قیامت تک اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں۔ اما بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے مال کو بدن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے، اور بدن کی حفاظت نفس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نفس ہی اللہ کی معرفت، اس پر ایمان، اس کے رسولوں کی تصدیق اور محبت اور اس کی جناب میں توبہ کرنے کی جگہ ہے۔ مال دنیا اور آخرت بنانے کا ذریعہ ہے۔ وہی مال مذموم ہے جو صحیح طریقے سے نہ حاصل کیا جائے، ناحق خرچ کیا جائے۔ جو مال اپنے مالک کو غلام بنا لے، اس کے دل پر قبضہ کر لے، اس کو اللہ اور آخرت سے دور کر دے، تو مذمت ہے اس مالدار کی جو اپنے مال کے ذریعے بوسیدہ مقاصد تک پہنچتا ہے اور قابل ستائش مقاصد سے دور رہتا ہے۔ تو صاحب مال کی مذمت ہے، مال کی نہیں۔ مسلمانوں، اس لیے مال میں فتنہ اور ظلم ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بہت واضح طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ عز و شانہ کا فرمان ہے، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز و شانہ کا فرمان ہے، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ عز و شانہ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کوئی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو، جو مال کو جمع کرتا جائے اور وہ گنتا جائے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اصحاب اور نیک لوگوں پر اور ان کے پاک باز صحابہ کرام پہ، خلفائے راشدین پر، ابوبکر، عمر، عثمان اور علی پر، اور تمام صحابہ اور تابعین پر، اور قیامت تک ان کے درست طریقے سے پیروی کرنے والوں پر، اور ان کے ساتھ ہم لوگوں پر بھی۔ تو اپنی عفو و کرم و سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جا، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر